اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وجود اس کے مخالف کے ساتھ تعلق پہ منحصر ہے۔ باطن کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا، آدم کے بغیر ہوا نہیں ہو سکتی، ہوا کے بغیر آدم نامکمل ہے، انسانیت پنپ نہیں سکتی۔ اندھیرے کے بغیر روشنی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کے بغیر جنت کیا ہے؟ اگر کوئی تضاد نہ ہو تو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور اگر آواز کی لہریں نہ ہوں تو ہمارے کان سن نہیں سکتے۔ تخلیق کی دہرائیت انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی تخلیق کردہ دنیا میں اللہ کی صفات کی جھلکیاں دیکھ کر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ جہنم ہمارے حق کی خود ارادیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں آزادی دی کہ ہم ان سے محبت کرنے کا انتخاب کریں، تو ساتھ ہی اللہ نے اس امکان کی بھی اجازت دی کہ ہم ان سے منہ موڑ لیں۔ جنت اور جہنم نہ صرف ایک مخلوق ہیں بلکہ وہ وجود کی حالت بھی ہیں۔ یہ روح کی حالت کی عکاسی کرتی ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ جنت اور جہنم ایک آئینے کی مانند ہیں جو اللہ کے ساتھ ہماری روح کے تعلق کا عکس ہے۔ جیسا کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جنت کا راستہ ہمارے اندر ہے۔ محبت کے پروں کو ہلاؤ، جب محبت کے پر مضبوط ہو جائیں تو سیڑھی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب کے باغ میں یہ بیج رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہماری محنت ہے کہ اس بیج کی ہم کیسے پرورش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس بیج کی پرورش محبت کے پانی سے کریں گے تو یہ خوبصورت باغ بن جائے گا جس کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ جنت کے باغ ہمارے دل میں ہوں گے، اور اگر ہم اس بیج کی پرورش غصے اور نفرت سے کریں گے تو ہمارے دل میں جہنم کی آگ ہوگی جس کی تپش ہمارے آس پاس بھی پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں ہماری تلاش میں۔ ہم جو کچھ پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کرتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہماری دنیاوی زندگی سے جڑی ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت میں پھولوں کے بیج بوتے ہیں۔ ہم جتنا اللہ کے قرب میں زندگی گزارتے ہیں، جتنی اچھائیوں اور نیکیوں میں گزارتے ہیں، وہی جنت میں ہمارے لیے پھول بنتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے انکاری ہوتے ہیں اور نفرت میں زندگی گزارتے ہیں تو آخرت میں بھی وہی اپنے لیے پاتے ہیں۔ جہنم اللہ سے دوری ہے جہاں انسان کے سامنے پردہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور جنت میں آپ پوری طرح سے اللہ کی محبت اور رحمت اور سلامتی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ مستقبل میں جنت اور جہنم کی تلاش نہ کریں، دونوں اب موجود ہیں۔ جب بھی ہم بغیر کسی توقع، بغیر کسی حساب کتاب کے محبت کرتے ہیں تو ہم جنت میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم لڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ہم جہنم میں ہوتے ہیں۔ شمس تبریز۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اللہ کی صفات کے جسمانی مظہر میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے جہاں آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، اللہ کے جلال کے محلات میں رہتے ہیں، اللہ کی سخاوت کے باغات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دریا سے پی رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حسن کی ریشم میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی سلامتی کے تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کی شراب پیتے ہیں، اللہ کی سچائی کے چشموں میں تیرتے ہیں، اللہ کی عظمت کے شاندار درختوں سے سخاوت کی کھجوریں اور اس کی حکمت کے انار کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں آپ اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جیسے پورے چاند کو دیکھتے ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں عالم غیب ظاہر ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کی صفات زندہ ہو جاتی ہیں، جہاں کوئی پریشانی، افسردگی یا غم داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں جس چیز کی تمنا ہوتی ہے وہ مانگنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ الانفال آیت 67۔ جنت اللہ کی ابدی قربت اور توحید ہے، اور جہنم اللہ سے علیحدگی اور دوری ہے۔ کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ سوچیں جس سے آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ اسے خلا میں بھیج دیا گیا ہے، کسی ایسی جگہ جہاں آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کیسا محسوس کریں گے؟
اپنے دماغ میں مایوسی کی گرجتی آوازوں کو محسوس کریں۔ درد اور آرزو کے لامتناہی گڑھے میں خود کو گھرا ہوا محسوس کریں۔ دیکھیں کیسے اضطراب کا دھواں آپ کی سانسیں چرا رہا ہے۔ جلتی ہوئی مایوسی کو محسوس کریں۔ دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک نا امیدی کی کھائی میں گرتے ہیں جس میں کوئی پناہ یا آرام کی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے جدائی کا درد جہنم کی عکاسی ہے۔ جہنم انسان کے افسوس کا نام ہے، اس کے وقت کے ضائع ہونے کا افسوس۔ اللہ نے اسے جو صلاحیت دے کر اس دنیا میں بھیجا، ان صلاحیتوں کو ضائع کرنے کا افسوس۔ اس رب کریم، اس سلامتی والے رب سے دوبارہ ملنے کا موقع کھونے کا افسوس۔ جہنم افسوس کی حالت ہے۔ جہنم کی سزائیں علامتی طور پہ اس اذیت کی نمائندگی کرتی ہیں جو اس روح کو محسوس ہوتی ہے اپنے اصل سے علیحدگی پر۔ اللہ سے دوری پہ روح ہماری تڑپتی ہے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے لیے۔ جنت وہ ہے جب آپ کے اور اللہ کے درمیان جدائی کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آپ براہ راست اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ جہنم کی اپنی آگ نہیں ہوتی، وہاں جو بھی جاتا ہے وہ اپنی آگ خود لے کر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے لازوال نور کو ہم نظر انداز کر کے، ان کی طرف آنکھیں بند کر کے ہم خود کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نور سے منہ موڑتے ہیں تو ہمارے دل کی پنکھڑیاں زندگی کے منبع الحی سے دوری کے درد سے بند اور مرجھا جاتی ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم پوری طرح سے اللہ کی معرفت پا لیتے ہیں، صفات الہی اور ذات الہی کی معرفت۔ ہم پوری طرح سے اللہ کے دیدار میں اور اللہ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، جو اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے فنا کر کے اس کی ذات میں بقا پا لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہے جنت اور دوزخ کیا چیز، ایک ہے وصل تیرا، ایک ہے فرقت تیری۔